الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا جو بہار شریعت کا سبق ہے کہ مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یعنی موزے کا مسح، جو موزے پر مسح کیا جاتا ہے وہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، آج ان کے بارے میں مسائل ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے مسح بھی ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آج کے سبق کا مسئلہ نمبر 2 یہ ہے مدت پوری ہو جانے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے، اور اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے اس وقت کے جب وضو نہ ٹوٹا ہو، پاؤں دھو لینا کافی ہے، پھر سے پورا وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر وضو پورا کر لے تو بہتر ہے، اگر وضو ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد ہی جناب علی مدت پوری ہو گئی ہے تو اب وضو کرے گا۔ آگے مسئلہ آج کے سبق یہ ہے کہ مسح کی مدت پوری ہو گئی اور پورا اندیشہ ہے کہ موزہ اتارنے میں سردی کی وجہ سے پاؤں ختم ہو جائیں گے، پاؤں جاتے رہیں گے، کبھی کبھار سردی اتنی سخت ہو گئی ہے کہ جسم کے اعضاء بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو اتنا ڈر ہے کہ جناب علی میں موزہ اتارتا ہوں اور جناب علی سردی سے پاؤں ختم ہو جائیں گے تو اب موزہ نہ اتارے اور ٹخنوں تک پورے موزے کا نیچے اوپر اغل بغل کروٹوں کے اوپر سارے کا سارا مسح کر لے۔ ایسا مسح کرے کہ کوئی جگہ نہ رہ جائے، یعنی ہر سیڈ کے اوپر مسح کر لے، جیسے پٹی کے اوپر مسح کیا جاتا ہے ہر سیڈ کے اوپر۔ پاؤں اتارنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اگر خوف آئے تو ویسے ڈر رہا ہے سردی سے بھی، یار سردی کون اتارے، سستی کی وجہ سے، اب وضو نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ آگے مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ موزہ اتار دینے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ ایک ہی اتارا ہو۔ اگر اس طرح کیا ہے کہ ایک پاؤں آدھے سے زیادہ موزے سے باہر ہو گیا ہے تو پھر بھی مسح جاتا رہا۔ موزہ اتارنے یا پاؤں کا اکثر حصہ باہر ہونے سے پاؤں باہر ہو جائے تو پاؤں کا وہ حصہ معتبر ہے کہ جو گٹوں سے لے کر پنجوں کے درمیان ہے۔ اگر گٹوں سے اوپر پنڈلی کی طرف ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی گٹوں سے لے کر پنجوں تک اگر اس کے درمیان میں پاؤں کا اکثر حصہ ننگا ہو گیا ہے تو پاؤں دھونا فرض ہے۔ موزہ ڈھیلا ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے کہ موزہ ڈھیلا ہے اور موزے سے ایڑی نکل جاتی ہے، موزہ ڈھیلا ہے اور موزے سے ایڑی نکل جاتی تو اب مسح نہیں جائے گا، مسح نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اتارنے کی نیت سے جناب علی ایڑی ننگی ہوئی ہے نا تو اب مسح جاتا رہے گا۔ اس مسئلے کو پھر سن لیں کہ یہ گردش کر رہا ہوتا ہے اکثر زمانے میں کہ موزہ ڈھیلا ہے، چلنے میں موزہ جب چلتا ہے تو موزے سے ایڑی نکلتی ہے، چلتا ہے تو موزے سے ایڑی نکل جاتی ہے، تو ایڑی کے نکل جانے سے موزے کا مسح نہیں ٹوٹتا، موزے کا مسح نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر اتارنے کی نیت سے جناب علی ایڑی نکلی ہے نا تو اب مسح ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ موزے پہن کر پانی میں چلا گیا ہے، ایک پاؤں کا آدھے سے زیادہ حصہ دھل گیا ہے، یا پھر اس نے ایسا کیا کہ کسی طرح سے ہی موزے کے اندر پانی چلا گیا اور آدھے سے زیادہ حصہ دھل گیا ہے، تب بھی مسح جاتا رہے گا دونوں صورتوں میں، یعنی آدھے سے زیادہ حصہ موزے کے اندر ویسے پانی چلا گیا، آدھے سے زیادہ پاؤں دھل گیا موزہ جاتا رہا، یا جناب علی کسی طرح موزے کے اندر پانی چلا گیا، کسی طریقے سے بھی پاؤں کا آدھے سے زیادہ حصہ دھل گیا، اب بھی مسح جاتا رہے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ پیتابوں پر اس طرح مسح کیا کہ مسح کی تری موزوں تک پہنچی ہے، پیتابوں پر اس طرح مسح کیا ہے کہ مسح کی جو تری ہے وہ موزوں تک پہنچ گئی ہے۔
اب اس کے بعد پیتابوں کے اتارنے سے مسح نہیں جائے گا، کیونکہ جو پیتابوں کے اوپر اس نے مسح کیا ہے، مسح کی تری تو موزے تک پہنچ گئی ہے۔ اب اوپر سے اگر پیتابیں اتارے گا تو مسح نہیں جائے گا، مسح نہیں ٹوٹے گا موزے کا۔ اسی طرح اگر اعضائے وضو پھٹ گئے ہیں، اس کے اعضائے وضو، کبھی کبھی کوئی بیماری ہو جاتی ہے، یا پھر جو مزدور ہوتے ہیں جو سل گارے کا کام کرتے ہیں، پہلی مرتبہ کام کیا ہے تو ہاتھ پھٹ جاتے ہیں، یا پاؤں کے اوپر سیمٹ جاتی ہے، پاؤں پھٹ جاتے ہیں، یا اور کسی وجہ سے اعضائے وضو جو ہیں وہ پھٹ گئے ہیں، زخم ہو گئے ہیں بہت زیادہ، یا پھر اعضائے وضو میں کوئی پھوڑے نکل پڑے ہیں، جس طرح کہ گرمیوں میں اکثر طور پر زیادہ تر نکل جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، یا پھر اور کوئی بیماری ایسی پڑ گئی ہے کہ جناب علی اعضائے وضو کے اوپر زخم ہی زخم ہے کسی اور بیماری کی وجہ سے، اور ان پر پانی بہاتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یا پھر بہت زیادہ تکلیف ہے کسی اور وجہ سے، شدید تکلیف ہوتی ہے اس کو، تو ان صورتوں میں ایسا کرے کہ وہ بھیگا ہاتھ کو بھیگا کر کے ہاتھ اوپر پھیر لے۔ اگر بھیگا ہاتھ بھی اس کو نقصان کرتا ہے تو اس پر کپڑا ڈال کر مسح کر لے، کپڑا ڈال کر۔ اگر کپڑا ڈال کر بھی تکلیف ہوتی ہے تو پھر معاف ہے۔ اگر اس میں کوئی یہ بھی ہے اس میں مسئلہ کہ اگر زخم کے اندر اس نے کوئی دوا بھر لی ہے، زخم کے اندر دوا بھر لی ہے، اب جناب علی پانی بہانا چاہتا ہے تو اب اس دوا کا نکالنا زخم سے ضروری نہیں ہے، اوپر سے پانی بہا لے کافی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کسی پھوڑے یا پھر زخم یا فسد کی جگہ، جس جگہ فسد کری جاتی ہے، فسد کی جگہ پر پٹی باندھی ہے، تو اس پٹی کو کھول کر پانی بہانے سے یا اس جگہ کو مسح کرنے سے یا کھولنے سے تکلیف ہوتی ہے، یا کھولا ہے تو جناب علی باندھنے والا کوئی آدمی نہیں ہے اور یہ خود بھی نہیں باندھ سکتا، پٹی کو باندھنے والا آدمی نہیں ہے، یہ خود بھی نہیں باندھ سکتا، یا اس پٹی، ان صورتوں میں اس پٹی پر مسح کر لے۔ اگر پٹی کھول کر پانی بہانے میں تکلیف نہیں ہوتی تو پٹی کھولے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ یا پھر ایسا ہے کہ خود عضو پر مسح کر سکتا ہے لیکن پٹی پر عضو پر خود مسح کر سکتا ہے، تو اب پٹی پر مسح کرنا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ اگر ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زخم ہے، اب زخم کے ارد گرد اگر پانی بہانا ضرر نہ کرتا ہو تو پھر دھونا ضروری ہے، ارد گرد والی جو جگہ ہوتی ہے، زخم کے اوپر تو تکلیف ہوتی ہے لیکن ارد گرد والی جو جگہ ہے اس پر پانی بہائے گا، زخم کے اوپر مسح کر لے۔ اگر اس پر بھی مسح نہیں کر سکتا، اس کی ارد گرد والی جگہ پر جناب علی، تو پٹی پر مسح کر لیں، یعنی تکلیف کی وجہ سے یا کوئی اور وجوہات ہے کہ اس کے ارد گرد مسح نہیں کر سکتا۔ اگر اکثر حصہ پر ضروری ہے کہ وہ جناب علی مسح کر لے، اگر ایک بار مسح کیا ہے تو اب ایک بار ہی مسح کافی ہے، بار بار مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو ایک بار مسح کافی ہے، تکرار کی حاجت نہیں ہے۔ اگر پٹی پر بھی مسح نہ کر سکے تو ایسے چھوڑ دے اسے، جب اتنا آرام آ جائے کہ پٹی پر مسح کرنا ضرر نہیں کرتا تو فوراً مسح کر لے۔ پھر جب اتنا آرام آ جائے کہ پٹی پر سے پانی بہانا کوئی نقصان نہیں دیتا تو فوراً پانی بہائے۔ پھر جب اتنا آرام آ جائے کہ خاص عضو پر جناب علی مسح کر سکتا ہے تو فوراً مسح کر لے۔ پھر جب اتنی صحت ہو جائے کہ جناب علی عضو پر بھی پانی بہا سکتا ہے تو پھر پانی بہائے۔ بہرحال غرض یہ ہے کہ اعلیٰ پر جب قدرت حاصل ہو تو جتنی حاصل ہوتی جائے، ادنا پر اکتفا جائز نہیں ہے۔ آج کے سبق کا آگے مسئلہ یہ کہ ہڈی کے ٹوٹ جانے سے تختی باندھی گئی ہے۔ جیسے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی کبھار سرجن لوگ جو ہوتے ہیں وہ اوپر تختی رکھ دیتے ہیں یا کوئی لکڑ رکھتے ہیں، لکڑ کی تختی بنا کر اوپر سے پٹی باندھ دیتے ہیں۔ تختی باندھی گئی ہے تو اس تختی کا بھی یہی حکم ہے کہ اس تختی کے اوپر مسح کر لے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ آج کے سبق کا جو آخری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تختی یا پٹی کھل جائے، تختی کھل جائے یا پھر پٹی کھل جائے اور ابھی اس کو فوراً باندھنے کی ضرورت اگر ہے تو پھر دوبارہ مسح نہیں کر سکتا، وہی پہلا مسح ہی کافی ہے۔ اگر فوراً باندھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو اب مسح کرے گا، اور جو پھر باندھنے کی ضرورت نہ ہو تو مسح ٹوٹ گیا کیونکہ وہ پہلے والی بات آ گئی ہے۔ اب اس جگہ کو دھو سکیں تو دھو لیں، اگر نہیں دھو سکتے تو پھر اس پر مسح کر لیں، مسح کافی ہو جائے گا۔ مولا کریم دین مدین کی سمجھ عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز حیض کا بیان شروع ہوگا۔